پی ٹی آئی کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان پر کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں. کیا کہتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں وہ تو پولیٹیکلی ہی ہینڈل ہونے چاہیے. ان کو لا اینڈ آرڈر سچویشن میں جانا ہی نہیں چاہیے. انفارچونیٹلی یہ پچھلے 2-3 ماہ میں نیگیٹو کام زیادہ ہوئے ہیں. کوئی بھی پارٹی ہو ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ایکسپریس کریں. وائلیشن انہوں نے اگر کوئی کی ہے تو ہی شوڈ فیس دی چارجز. بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ انٹریسیبل ہے, مل ہی نہیں رہا. حکمرانوں کو دل بڑا کر کے اور بڑے حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے اور بدلے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. حال میں ہم نے فواد چودھری صاحب کو دیکھا گرفتاری کے ٹائم پر بھاگنا شروع کر دیا, جو کافی غیر اخلاقی لگا. ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان کے جو سپورٹرز ہیں, وہ ان سے یہ امید نہیں کر رہے تھے. جب بندہ مینٹلی پریپیئر نہ ہو, آل آف اے سڈن اس کو ایک ایسی افتاد پڑ جائے. فوجی عدالتیں میں ان میں ٹرائل ہوگا تو فوجی عدالتوں کا کانسیپٹ ذرا سخت ریگرس قسم کا ہے. تو میں بھی یہ ان کے بینٹ آف مائنڈ میں ہو کہ شاید مجھے یہ فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ رہا ہو رہا ہے اس کو پکڑے اور اس کو جا کے اس میں ڈالیں گے فوجی عدالت کے سامنے. وجہ یہ کہ بیہیویئر ہے نا. اب خان صاحب لیول کے ہوتے تو سارے خان صاحب ہی ہوتے پھر. السلام علیکم, ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. ناظرین, جیسا کہ موجودہ صورتحال میں بے شمار سوال جنم لے رہے ہیں. لوگ جاننا چاہتے ہیں فوجی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, آرمی ایکٹ کیا ہوتا ہے. ان تمام تر سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہم پہنچے ہیں اسد منظور بٹ صاحب کے پاس, جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان تمام تر سوالوں کے جواب لیتے ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے, دوبارہ سے فوجی عدالتیں بننے جا رہی ہیں, تو آپ بھی نیب کا حصہ رہے ہیں اور فوجی عدالتوں کے معاملات سے بخوبی واقف ہیں. ہمیں بتائیں اس سارے پروسیجر میں کیا ہوتا ہے, کیا ہونے والا ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے ایک اہم موضوع پہ میری رائے مانگی ہے. دیکھیے, آرمی ایکٹ کے تحت پہلا کوشچن تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے. دی آنسر از یس, کیونکہ یہ 1966 میں 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اور 1966 میں بھی ایوب خان صاحب کا دور ہو تو اسی وقت یہ امینڈمنٹ آئی تھی. کیونکہ کئی اوفینس ایسے ہیں جس میں فوجی یا غیر فوجی مل کے بھی کوئی اوفینس ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو فوجی تنصیبات یا ان سے متعلقہ یا ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز تو اس میں ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو فوجی عدالتوں کا کانسیپٹ ہے, فوجی لا میں ان کی عدالتیں ان کے اپنے یونیفارمڈ ججز ہوتے ہیں اور وہ بیسیکلی آؤٹ آف دی آرمی, ان کے اپنی ایک جائک برانچ بھی ہے اور ان کے جو فیلڈ کمانڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو وہ نارملی جو میں نے دیکھا, میں نے 2-3 فیلڈ اینڈ کورٹ مارشل اٹینڈ کیے ہیں, تو اس میں تو 5 ممبرز نارملی ہوتے ہیں یا 3 ممبرز ہوتے ہیں. تو اس میں پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے اور ڈیفنس بھی ہوتی ہے. دونوں طرف پروسیکیوشن اور ڈیفنس کے لیے بھی وہ اپنے ہی لائر دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ میوٹنی کا چارج ہو, سائے موت کا اوفینس لگا ہو, تو وہ الاؤ کر دیتے ہیں کہ جی آپ پرائیویٹ کونسل بھی ہائر کر سکتے ہیں. اور اسی کیپیسٹی میں نے وہ کیس پھر جا کے پرائیویٹ کونسل کے طور پہ کیے بھی ہیں. سر, موجودہ جو صورتحال ہے, سیاسی پارہ بہت عروج پر پہنچا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان پر کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں. کیا کہتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے, جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں وہ تو پولیٹیکلی ہی ہینڈل ہونے چاہیے. ان کو لا اینڈ آرڈر سچویشن میں جانا ہی نہیں چاہیے. ایک سیولائز سوسائٹی میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر بات ہونی چاہیے. پارلیمنٹ سے باہر جو ہیں وہ اپنا ایک پرامن پروٹیسٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ پچھلے 2-3 ماہ میں نیگیٹو کام زیادہ ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ایکسپریس کریں. پر جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی سوسائٹی میں وہ نہیں ہونی چاہیے. اب آگے اگلا سٹیپ کہ گورنمنٹ اس کو کیسے ہینڈل کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا دل اور دماغ اور حوصلہ بڑا ہونا چاہیے. جو فادرلی ٹریٹمنٹ, مدرلی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, تو اس میں بچوں کے ساتھ جب ڈیلنگ آپ کرتے ہیں تو جتنا بھی نوٹوریس بچہ ہو تو آپ ہمیشہ اس کو پازیٹیو سینس سے ہی اس کی تربیت کرتے. غصے کے اظہار اور بدلے لینے کی پالیسی نہیں ہوتی. تو اب جو چیزیں ہوئی ہیں چونکہ سیکوینس بھی ہوئی ہیں, اس لیے ون آفٹر دی ادر جو ہے وہ کیسز بھی بنے ہیں. لیکن ٹرینڈ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا کہ ایک شخص اگر وہ لیڈر ہے, وہ بات کرتا ہے, اس سے اوپر بڑی کوئی چیز آ گئی ہے, تو پھر بھی اگر ایسی بات ہو تو پھر بھی ایز پر لا ہی ڈیل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص مخصوص نام کا ہے تو اس کو ہر کیس میں آپ ڈال دیں. اسپیشلی ہمارا جو کرمنل لا ہے اس میں جو
نامینیٹڈ ان دی ایف آئی آر ہو وہ تو چلو سمجھ میں آ گئی بھی اسی دن آپ کو پتہ چلا آپ نے ڈال دیا. اب یہ اگر ہو کہ نامعلوم افراد ہیں 100, اب کوئی بھی بندے اس میں آپ ڈالتے ہیں یا بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا, یہ غلط بات ہے. اس کے لیے جب تک کنکریٹ ایویڈنس نہ آ جائے کسی کے بارے میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ کو چاہیے کہ اننیسیسری لوگوں کو ہراس نہ کرے اور اس طرح غیر قانونی اور غیر آئینی جو معاملات ہیں کہ محبوس ہو گئے ادھر سے پکڑا. اور جیسے میں کہنا چاہوں گا عمران ریاض والا جو مسئلہ ہے کہ کورٹ سے ایک بندہ باہر نکلے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اس کا مطلب ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ تو پھر کمزور ہو گئی. دیکھیں وائلیشن انہوں نے اگر کوئی کی ہے تو ہی شوڈ فیس دی چارجز, بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ انٹریسیبل ہے, مل ہی نہیں رہا. تو یہ ہائی ہینڈیڈنس کا ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے, یا پھر اگنورنس کرنا, دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ اور ایک جو ملک کی حکومت ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو دل بڑا کر کے اور بڑے حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے اور بدلے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. سر جیسا آپ نے کہا حکمرانوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے, اور ویسے ہی ان میں بہت پیشنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے, پر وکلا میں بھی پیشنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے, برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن حال میں ہم نے فواد چودھری صاحب کو دیکھا گرفتاری کے ٹائم پر بھاگنا شروع کر دیا, جو کافی غیر اخلاقی لگا. ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان کے جو سپورٹرز ہیں, وہ ان سے یہ امید نہیں کر رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ وہ عمران خان کے فالوور ہیں اور گرفتاری کے ٹائم پر وہ ویسے ہی امن میں نظر آئیں گے. کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ اب یہ ایکچولی ہیومن ریئیکشن ہے, ہم سب لوگوں سے ایک جیسی توقع نہیں باندھ سکتے. چوہدری صاحب کا بالکل یہ بات درست ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے, جو میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے, کہ جب بندہ مینٹلی پریپیئرڈ نہ ہو, آل آف اے سڈن اس کو ایک ایسی افتاد پڑ جائے. پھر ان دنوں میں باتیں سنی جا رہی تھی جی کہ یہ جو فوجی عدالتیں میں ان میں ٹرائل ہوگا تو فوجی عدالتوں کا کانسیپٹ ذرا سخت ریگرس قسم کا ہے. تو مے بی یہ ان کے بینٹ آف مائنڈ میں ہو کہ شاید مجھے یہ فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ رہا ہو رہا ہے اس کو پکڑے اور اس کو جا کے اس میں ڈالیں گے فوجی عدالت کے سامنے. تو میرا خیال ہے یہ کہ انسانی نیچر ہے, اس سے ہمیں نہ منفی تاثر لینا چاہیے نہ مثبت. وجہ یہ کہ بیہیویئر ہے نا, اب خان صاحب لیول کے ہوتے تو سارے خان صاحب ہی ہوتے پھر. تو یہ چیزیں ہاں یہ توقع ضرور ہوتی ہے ووٹر کو اور فالوور کو کہ میرا لیڈر اسٹرانگ ہونا چاہیے, بہادر ہونا چاہیے اور مشکلات سے پہلو تہی نہ کرے. ہمیں تھوڑا فوجی عدالتوں کا پروسیجر تھوڑا گائیڈ کر دیں. جب فوجی عدالتوں کی بات ہوتی ہے تو عوام جاننا چاہتی ہے کہ فوجی عدالتوں کا پروسیجر ہوتا کیا ہے در حقیقت. دیکھیں جو تو ایکچوئل فوجی عدالت جیسے فیلڈ کورٹ مارشل جو ہوتے ہیں اس میں تو ہیڈ ہوتا ہے اس کا میجر جنرل لیول, 2 بریگیڈیئر ہوتے ہیں, 2 لیفٹیننٹ کرنل ہوتے ہیں نارملی, یہ میں نے دیکھا. اور اس پہ پروسیکیوشن سائڈ سے بھی بریگیڈیئر لیول کا بند ہوتا ہے اور ڈیفینس لیول پہ لیفٹیننٹ کرنل یا اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. اور اگر جیسے میں نے کہا کہ چارج ڈیتھ کا ہو تو پھر وہ پرائیویٹ کونسل بھی الاؤ کر دیتے ہیں. تو شروع عدالت جب ہوتی ہے تو باقاعدہ سب کا حلف ہوتا ہے اور اس کے بعد ایون اسٹینوگرافر کا بھی حلف ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے پروسیجرلی تو یہ کورٹوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں ناانصافی کا کوئی بہت زیادہ ایلیمنٹ ہو. لیکن چونکہ یہ لیگل بیک گراؤنڈ کے لوگ اتنے ہوتے نہیں ہیں, لہذا کئی دفعہ کئی ایشوز کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے جو ایک لا نوئنگ پرسن کو ہونا چاہیے. تو ان کی گائیڈنس کے لیے ان کی ایک جیگ برانچ ہوتی ہے, وہاں پہ جج ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتا ہے نا وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. تو ان کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اگر کسی لیگل ایشو پہ پھنس جائیں ججز تو وہ اس سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں. تو پروسیجرلی اگر یہ اس کو صحیح کریں تو میرا نہیں خیال کوئی ناانصافی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال فوج کا نام سے ذرا لوگ ڈرتے ہیں, فوجی عدالت کے نام سے. اچھا, آرمی ایکٹ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, ہمیں تھوڑا یہ بھی واضح کر کے بتائیں کہ آرمی ایکٹ ہوتا کیا ہے. دیکھیے آرمی ایکٹ بھی ہے, اسی طرح ایئر فورس ایکٹ بھی ہے, اسی طرح نیوی ایکٹ بھی ہے. بیسیکلی یہ قوانین بنائے گئے ہیں آرمڈ فورسز کے اندر, ان کے اندر ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے. ان کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دیئر سروسز, ان کی جو چھٹی اور جو ترقی اور اگلے سٹیپس میں پروموشن کے جو معاملات, ان سب کو ہینڈل کرنے کے لیے جنرل لا اپلائی نہیں کرتا. تو یہ اسپیشل لاز ان کے انٹرنل میٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے. اینڈ دین آف کورس اگر وہاں پہ کوئی کرمنل ایکٹ بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی کورٹیں ان کی اپنی ہیں, جنرل کورٹس پہ ان سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر. آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گی, ڈبل شاہ پھر ٹرپل شاہ ان سب کے کیس آپ نے دیکھے, ریمن ڈیوڈ کے کیس کو آپ نے دیکھا, ہمیں بتائیں سب سے زیادہ انجوائے کون سا کیس لڑتے ہوئے آپ نے کیا, پھر کتنے بڑے بڑے سیاست دانوں کے کیس بھی آپ دیکھتے رہے. اصل میں کیس بجائے خود تو کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو ایک پروفیشنل ڈیوٹی ہے, اس کو آپ کرتے ہیں. لیکن چونکہ لوگ فیسینیٹ ہوتے ہیں, جیسے ڈبل شاہ کا کیس بالکل ایک ایسی چیز تھی کہ اس علاقے میں مشہور ہو گیا تھا کہ بینکس جو ہیں وہ آؤٹ آف کیش ہو گئے تھے.
لوگ کیش وہاں نہیں رکھتے تھے, کیش لا کے ڈبل شاہ کو جمع کراتے تھے. اور پھر جو ایک دفعہ جمع کراتا تھا, جو سنا میں نے دیکھا تو نہیں, سنا انہی سے ہی ہے, انہی کے منہ سے سنا, ان کے بندوں سے بھی, کہ جو ایک دفعہ دیتا تھا پیسے وہ پھر واپس نہیں لیتا تھا, بلکہ کوشش کرتا تھا کہ اگر وہ ایک ٹینیور پورا ہو گیا 70 دن کا وہ رکھتے تھے تو اس کے بعد ڈبل یا زیادہ منافع, تو اس کے بعد ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ بھی ری انویسٹ ہو جائیں. تو شاہ صاحب کا یہ سٹائل ہوتا تھا کہ نہیں نہیں اب نہیں, اب کسی اور کو موقع دیں. تو اس طرح بھی لوگ انوالو ہو جاتے تھے زیادہ منافع کے. تو اس میں آ کے لطیفہ یہ ہے کہ بنا ہوا ہے کہ اس علاقوں میں باپ سے بیٹے نے کوئی ادھار مانگا نا, تو بیٹے کو باپ نے جواب دیا بھائی حالات نہیں ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی پیسے نہیں. اچھا کچھ عرصے بعد باپ نے بیٹے سے مانگے ہیں تو اسے انکار کر دیا بھی نہیں حالات ہیں. لیکن اس کے بعد جب کچھ عرصے بعد ڈبل شاہ پکڑا گیا تو باپ اور بیٹا دونوں کلیمنٹس کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کہ پیسے تھے لیکن وہاں نہیں تھے, ادھر دیے ہوئے تھے. تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں. بالکل, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ونس اگین آپ کے وقت کا. یقیناً ہمارے ویورز کو تمام تر ان سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا جو وہ پوچھ رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور امان اللہ کو دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.